سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے شان محمدی، اور اس پروگرام کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی کے قصیدہ محمدیہ کی شرح بیان کی جاتی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ہم پروگرام میں قصیدہ محمدیہ کا ایک شعر شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدے کے 21ویں شعر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں: محمد قائم للہ ذو ہممی، محمد قائم للہ ذو ہممی، محمد کل احسان الیہ نمی، محمد کل احسان الیہ نمی، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی جو ذات ہے، آپ کی ذات والا تبار وہ ذات ہے جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے۔ اور آپ کیسی ہستی ہیں؟ فرمایا ذو ہممی، صاحب عزم ہیں، صاحب ہمت ہیں، صاحب شجاعت ہیں، آپ بہادر ہیں، طاقتور ہیں، آپ عزم کے بھی سچے ہیں، ہمت کے بھی پختہ ہیں، اور وہ بہادری اور وہ ہمت اور وہ شجاعت آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایسی بہادری، ایسی شجاعت اور ایسی ہمت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو فرمایا کہ محمد قائم للہ ذو ہممی، کہ آپ علیہ السلام استقامت پذیر رہتے ہیں، ڈگمگاتے نہیں، آپ کبھی نہ گھبرائے۔ اللہ کی دعوت آپ نے کسی بھی موقع پر پیش کی ہو، کیسے ہی آپ کو ڈرایا گیا ہو، کیسے ہی آپ نے مصائب برداشت کیے ہوں، تکالیف برداشت کی ہوں، لیکن آپ اللہ کے راستے میں کبھی نہیں ڈگمگائے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ محمد کل احسان الیہ نمی، آج دین جو موجود ہے، آج نبی اکرم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہمیں سکھایا، ہم تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آج جو ہمیں حاصل ہے، دین کا ہونا، اللہ کی معرفت کا ہونا، قرآن کا ہونا، جتنے بھی اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ڈگمگا جاتے، اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے، اگر آپ فتح یاب نہ ہوتے، دشمن اگر آپ پر غالب آ جاتے اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، تو پھر کیسے یہ ممکن تھا کہ دین ہم تک پہنچتا، قرآن ہم تک پہنچتا، اللہ کی معرفت ہم تک پہنچتی؟ تو جو کچھ آج ہم تک پہنچا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم پر آپ کا احسان ہے۔ تو فرمایا وَكُلُّ احسان الیہ نمی، جس احسان کا تذکرہ کرو گے اس کا مرکز، اس کا ماوا، اس کا منبع اور اس احسان کی جو بنیاد ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات کو پاؤ گے۔ جو کچھ ملا ہے آپ کے صدقے میں ملا ہے، آپ کے توسل سے ملا ہے، آپ علیہ السلام کی برکات سے ملا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی جو طاقت ہے، آپ کی جو قوت ہے، آپ کی جو بہادری ہے، آپ کی جو شجاعت ہے، اللہ اکبر، پہلے شعر میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد مقامات پر رسول اکرم علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کا تذکرہ کیا۔ سلام رضا کی تدمین کے چند اشعار سنتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس کے جلوے زمانے میں چھانے لگے،
جس کے جلوے زمانے میں چھانے لگے، جس کی ضو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جس سے ظلمت قدے نور پانے لگے، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اور ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں۔ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اکرم علیہ السلام وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ آپ قوت ارادی کے طور پر بھی مضبوط ہے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے، جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی آپ سے بڑھ کر اپنے زمانے میں کوئی بہادر دیکھا نہیں گیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر کے پہلے مصرعے میں جو الفاظ استعمال کیے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ محمد قائم للہ، اور آگے فرمایا ذو ہممی۔ تو قائم للہ کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کے پاؤں نہ کبھی لغزش کھائے، نہ ڈگمگائے، نہ آپ پر کبھی خوف طاری ہوا، نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نے آپ کو پیچھے ہٹایا، نہ کسی کی لالچ نے آپ کو پیچھے ہٹایا، نہ کسی کے خوف نے آپ کو پیچھے ہٹایا۔ نبی اکرم علیہ السلام ہر موقع پر، ہر محاذ پر، ہر خطرناک راستے پر کھڑے رہے، اسی لیے فرمایا کہ محمد قائم للہ، کہ آپ علیہ السلام ہر مقام پر، ہر موقع پر کھڑے رہتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک بد نصیب انسان پتھر مار رہا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام لہو لہان ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ لیکن پیچھے ایک شخص چل رہا ہے اور وہ یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ سچے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کی اس طریقے کے ساتھ علل اعلان مخالفت ہو رہی ہے، ترکی بہ ترکی جواب دیا جا رہا ہے، لوگوں کو آپ کی طرف سے پھیرا جا رہا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا عزم و استقامت اتنا بلند ہے کہ آپ کھڑے ہیں، اپنا کام کیے جا رہے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ بنی عبد المطلب کا ایک نوجوان ہے، اور پوچھا کہ یہ جو لوگوں کو ورگلا رہا ہے، لوگوں کو ان سے دور کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو لہب ہے۔ ایک موقع پر قریش آپ کو گھیر لیتے ہیں، طرح طرح کا لالچ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ الفاظ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج، دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، تب بھی میں اللہ کے دین کی یہ دعوت ترک نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام آپ کا مقاطعہ کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ ثابت قدم رہے، آپ شعب ابی طالب میں محصور رہے لیکن آپ ثابت قدم رہے، آپ طائف میں لہو لہان ہوئے لیکن آپ ثابت قدم رہے، مختلف انداز کی آپ کو ایذائیں دی گئی، آپ ثابت قدم رہے، لوگ آپ کی جان کے در پہ ہوئے، آپ ثابت قدم رہے، آپ نے اپنے موطن، اپنے جائے پیدائش، اپنے پیارے شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑا، آپ ثابت قدم رہے۔ آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں یہود سے مخالفت کا سامنا رہا، آپ ثابت قدم رہے، منافقین نے طرح طرح کی سازشیں آپ کے خلاف کی، آپ ثابت قدم رہے۔ قریش مکہ متعدد بار مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آئے، جنگیں ہوئیں،
لوگوں کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقا کو ایذا پہنچائی گئی، آپ ثابت قدم رہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی تو شان یہی ہے کہ محمد قائم للہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ذو ہممی، آپ صاحب ہمت ہیں، صاحب شجاعت ہیں، صاحب طاقت ہیں، آپ خوف زدہ ہونے والے نہیں، آپ ڈگمگانے والے نہیں، اللہ کے راستے میں بلانے والے ہیں، استقامت کے ساتھ بلانے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے میں ہمیشہ بلاتے رہے۔ کسی طرح کی تکلیف آئی، ان تکالیف کو آپ نے کبھی خاطر میں نہیں لایا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر کے پہلے مصرعے کے اندر جو پہلی صفت بیان کی وہ یہ تھی کہ محمد قائم للہ، کہ آپ علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر موقع پر استقامت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا وہ ہے ذو ہممی۔ اور اگر پہلے لفظ پر طول و بسط کے ساتھ گفتگو کی جائے تو بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت مختصر ہے۔ اگلی جو صفت بیان کر رہے ہیں اس پر چلتے ہیں۔ تو ہمم کسے کہتے ہیں؟ علو الہمت، صاحب عزائم ہونا، جس کے عزائم بلند ہوں، جس کے حوصلے بلند ہوں۔ یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو بلند حوصلے والی ہے، جو بلند عزائم والی ہے۔ علامہ عبدالرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمم کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ الہمت عدم المبالاتی بسعادت الدنیا و شقاوتیہا، کہ صاحب ہمت ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب بندہ کسی بات کو ٹھان لے اور کسی بات کا ارادہ کر لے تو پھر دنیا میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا وہ اس کو بھول جاتا ہے، اور قوت ارادی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ وہی فعل اختیار فرماتے ہیں جو حکمت بھرا ہوتا ہے، اور جب کسی بات کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کو پورا فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ اپنے ارادے کے اعتبار سے بھی قوی ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی صاحب قوت ہیں، صاحب شجاعت ہیں۔ بات کریں اگر حضور اکرم علیہ السلام کے قوت ارادہ کی تو کوئی بھی مشکل موقع ہو، کوئی بھی مشکل گھڑی ہو، وہ ہجرت کا موقع ہو، وہ دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، دشمن آپ کے در پہ ہیں، لیکن آپ کا قوت ارادہ ہے کہ آپ نے سفر کا ارادہ کر لیا، سفر فرما رہے ہیں۔ آپ کو اطلاع ملی کہ لوگ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، جنگ بدر کا موقع ہے، آپ علیہ السلام پیچھے نہ ہٹے، آپ احد میں پیچھے نہ ہٹے، آپ حنین میں پیچھے نہ ہٹے۔ کسی موقع پر آپ کی ہستی سے، آپ کی ذات سے پیچھے ہٹنا تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو عزم کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، دنیا کے سارے انسانوں کی عزم ہمتی، بلند قوتی ایک طرف، اور نبی اکرم علیہ السلام کی جو بلند ہمتی ہے، آپ کا جو ارادوں کا مضبوط ہونا ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں کی قوتوں سے بڑھ کر ہے۔ بات کریں اگر آپ علیہ السلام کے جسمانی خد و خال کی، جسمانی قوت کی، تو اللہ اکبر، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر ایک بات مشہور و معروف تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام کبھی کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے۔ آپ انتہائی بہادر ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر کہیں سے ایک آواز آتی ہے، ایک عجب آواز تھی، لوگ گھبرا کر جہاں جس طرف رخ پڑا وہاں نکل گئے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے، اس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اس پر زین بھی نہیں ہے، اس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں سے آواز آئی تھی اس آواز کے پیچھے نکل جاتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ ان کا منہ جہاں تھا وہ اس رخ پر چلے گئے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام اس آواز کے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر شجاعت تھی، بہادری تھی، بجائے اس کے کہ کوئی خوف آپ پر طاری ہو، آپ جس چیز سے لوگ ڈر رہے تھے اسی ڈر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو آپ علیہ السلام کی شجاعت کا یہ واقعہ لوگوں نے دیکھا، اسی واقعے کے اندر ایک اور معجزہ آپ کا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا
अजीब सुस्त घोड़ा था, चलने का नाम न लिया करता था, थोड़ी दूर चलकर रुक जाया करता था। लेकिन जब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस घोड़े पर बैठे हैं, इस घोड़े को आपने एड़ियाँ लगाई हैं, वो रफ्तार इसके अंदर आ गई है, वो कुव्वत इसके अंदर आ गई है। उस दिन के बाद इस घोड़े को किसी ने रुकते हुए ना देखा। जब भी चलता दौड़ना शुरू कर देता। वो इसकी सुस्ती दूर हो गई, वो इसका जो एक अड़ियलपन था वो दूर हो गया। क्यों दूर ना हो कि अब ये घोड़ा मुकद्दस घोड़ा हो चुका है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इस पर सवारी फरमाई है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मैंने आपको मैदान बदर में देखा कि हमारे शेर दिल और सफ शिकन जो मुजाहिद थे, वो मुजाहिद भी नबी अकरम अलैहिस्सलाम का कुर्ब पा रहे हैं। यानी वो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके पनाह ले रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम जहाँ तशरीफ़ फरमा होते, वो आपके करीब रह रह कर अपनी तलवारें चलाते। बड़े से बड़ा बहादुर भी उस पर अगर खौफ तारी होता तो जंग का एक हिस्सा होता है। लेकिन नबी अकरम अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारका पर, आपकी ज़ात पर कहीं से भी खौफ के कोई आसार नज़र न आते और आप सबसे ज़्यादा बहादुरी के साथ जंग में शरीक होते। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि जब जंग की आग जोर पर होती, खूब भड़क रही होती और दो फरीक आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे होते, तो हम रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर पनाह लिया करते थे और आपका कुर्ब पाकर फिर हमला किया करते थे। आपके पास आकर गोया के मजीद हौसला मिल जाया करता था। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजाअत के तो क्या कहने हैं। अरब की दुनिया में एक पहलवान हुआ करता था, रकाना नाम था उसका। एक मरतबा नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने उसे इस्लाम की दावत दी। कहने लगा, मैं बहादुर शख्स हूँ, पूरे अरब के अंदर मुझे आज तक कोई हरा नहीं सका है, आप मुझसे कुश्ती कर लें। अजीब उसका कलाम था कि आप मुझसे कुश्ती कर लें, अगर मैं हार गया तो इस्लाम कबूल कर लूंगा। नबी अकरम अलैहिस्सलाम मुकाबले पर राजी होते हैं और इस रकाना पहलवान को पछाड़ देते हैं। वो हैरान है, वो समझ रहा है कोई इत्तिफाकन ऐसा हो गया है, कोई दाव ऐसा चला है जिससे मैं गिर गया हूँ। वो दोबारा खड़ा होता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं, दोबारा आपके साथ कुश्ती करूँगा। नबी अकरम अलैहिस्सलाम उसका दोबारा मुकाबला करते हैं, दोबारा उसे पिछाड़ देते हैं। रकाना कहता है कि आज तक मुझे कोई ज़मीन पर गिरा नहीं सका, किसी की ये हिम्मत ना हुई कि मेरी पीठ ज़मीन पर लगाए, और आप हैं कि 2 मरतबा मुझे ज़मीन पर पिछाड़ दिया है। तो बाज़ रिवायतों में ये आता है कि वो उसी दिन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, और बाज़ में आया कि फ़तेह मक्का के दिन वो दायरा इस्लाम में दाखिल होता है। इसी तरीके से सीरत निगारों ने एक और वाक़या लिखा कि अरब का एक और पहलवान हुआ करता था, उसका नाम होता था अबुल असवद, और ये इतना ताकतवर आदमी था कि चमड़े की एक खाल पर बैठ जाता और 10 आदमी मिलकर उसे खींचते। मजाल है कि वो खाल इसके नीचे से निकल जाए। यानी इतना जोरावर था, इतना कवी और इतना बहादुर था कि अपने जोर से वो खाल रोके रखता और रस्से टूट जाते, जहाँ से खाल निकली होती वहाँ से फट जाती, लेकिन 10 आदमी मिलकर भी उस खाल को इसके नीचे से हटा नहीं सकते थे। इस अबुल असवद ने भी एक मरतबा नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर ये दावा किया, चैलेंज किया कि आप मुझे पछाड़ दें तो मैं मुसलमान हो जाता हूँ। नबी अकरम अलैहिस्सलाम, अरब का ये पहलवान, 10 लोग मिलकर जिसको हिला नहीं सकते थे, इसके मुकाबले में आते हैं और थोड़ी ही देर के अंदर, एक लम्हे के अंदर उसे पछाड़ देते हैं, उसे गिरा देते हैं। ये ताकत देखकर, ये कुव्वत देखकर आप पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। तो जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के जो हौसले हैं बहुत बुलंद थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत कवि थे, आप अलैहिस्सलाम बहुत बहादुर थे, और आप तो आज भी बहादुर हैं। हम माजी के सिगे क्यों इस्तेमाल करें, आप तो आज भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बुलंद हिम्मती, बुलंद अज़ाइम का होना, बुलंद हौसलों का होना, इसकी इतनी जहतें हैं, इतनी जहतें हैं कि जिस जहत पर कलाम किया जाए उतना ही कम है। एक
چیز ہوتی ہے مروت کا ہونا. یعنی امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان کیا ہے؟ قائم للہ، آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں. ذو ہممی، ہم نے ایک ہمت کے متعلق یہ سنا کہ قوت ارادی کا ہونا ایک ہمت کی مثال ہے. دوسری ہم نے ہمت کی مثال کیا سنی کہ شجاعت، بہادری کا ہونا، زور اور طاقت کا ہونا، بدن کے اندر قوت کا ہونا ہمت کی ایک یہ مثال ہے. اور ہمت کی ایک اور مثال بھی ہوتی ہے کہ صاحب صبر جو ہوتا ہے وہ ہمت والا ہوتا ہے. جس کے اندر ہمت نہیں ہوتی اس کے اندر صبر نہیں ہوتا. تو کچھ صفات بندے کی ایسی ہوتی ہیں کہ ہمت اور شجاعت اس کا مرکز ہوتا ہے، اور ساری کی ساری جو صفات ہیں وہ اس مرکزی صفت کی وجہ سے پائی جا رہی ہوتی ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت پر اگر اس زاویے سے بات کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی صاحب مروت نہیں ہے، کوئی صاحب حیا نہیں ہے. تو شجاعت کے تحت پائے جانے والی جتنی بھی صفات ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں. ایک واقعہ آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک یہودی کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ رہن میں رکھی ہوئی تھی کیونکہ اس سے قرض لیا گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد اس قرض کی ادائیگی کی گئی. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے آخر یہ کیا وجہ تھی کہ بڑے بڑے اغنیاء صحابہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدت مند تھے، آپ پر اپنی جان نشاور کرتے تھے، آپ کے آنکھوں کے ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ جو مطلب اور مفہوم ہے اس کے حقیقی مظہر ہوا کرتے تھے. ان کی ہستیاں وہ ہستیاں تھیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی جانثار ہوا کرتے تھے، آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے آپ کے قدموں میں نثار کر دیتے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمت اور شجاعت کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ بندہ صابر ہو، غیرت مند ہو، صاحب مروت ہو، اس کے اندر مروت پائی جاتی ہو. تو بعض سیرت نگاروں نے ایک نقطہ یہاں پر لکھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صاحب مروت ہونا تھا، آپ کا یہ صاحب غیرت ہونا تھا کہ آپ کے پیش نظر یہ باتیں تھیں کہ اگر کسی غنی صحابی سے قرض لیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ مانگنے سے شرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے مانگوں. ممکن ہے وہ یہ کہہ دے کہ آپ تو ویسے رکھ لیں، آپ کو ضرورت ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے یہ بھی پسند نہ فرمایا. تو جو آپ پر جانثار ہوتے تھے وہ طرح طرح سے آپ پر واری واری جاتے اور یہ قرض لینا آپ پر ہدیہ کر دیتے، آپ پر اپنا مال و اسباب نثار کر دیتے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مروت میں پڑے، کوئی تکلف میں پڑے، کوئی کسی احساس کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقاضا نہ کرے. آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا. تو صاحب ہمت ہونے کی ایک جہت یہ ہے کہ بندے کے اندر جو صبر و استقلال ہے وہ اس انداز کا ہو کہ صبر والا ہو، غیرت والا ہو، مروت والا ہو. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہمت پر بات کی جائے، طاقت پر بات کی جائے تو ظاہری باطنی تمام کی تمام جہتوں سے آپ سب پر فائق ہیں، سب پر غالب ہیں. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دوسرے مصرے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد کل احسان الیہ نمی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے کہ تمام کے تمام احسانات آپ کی طرف ہی پلٹتے ہیں، آپ کی طرف ہی لوٹتے ہیں. آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو احسانات کا مرکز ہے. آخر اس دوسرے مصرے کا پہلے مصرے سے کیا تعلق ہے؟ ویسے تو کلام کے ربط اور متعین جو مفہوم ہے وہ شاعر ہی بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا، اس کے پیش نظر کیا کیا چیزیں رہی ہیں. لیکن ایک بات ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو مصرع تھا اس میں بات ہو رہی تھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عزم و استقلال کی، آپ کی قربانیوں کی، آپ کی تکالیف پر استقامت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت کی، بلند حوصلے کی. تو اس
دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اکرم علیہ السلام ہمارے لیے تکالیف برداشت نہ کرتے، اگر آپ ہمارے لیے ڈٹے نہ رہتے، اگر آپ ثابت قدم نہ رہتے، تو دین ہم تک کس طرح پہنچتا، اللہ کا پیغام ہم تک کس طرح پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہم تک کس طرح پہنچتی، قرآن ہم تک کس طرح پہنچتا۔ جو کچھ بھی خیر، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات ہیں، آپ کے توسط سے پہنچے ہیں، آپ کے ذریعے سے پہنچے ہیں، آپ کا فیضان ہے۔ تو جس احسان کی بات کی جائے، ہر احسان تو آپ ہی سے پیدا ہو رہا ہے، ہر احسان تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے ہمیں دیا ہے، آپ کے توسل سے ہمیں دیا ہے۔ تو محمد کل احسان الیہ نمی، آپ ہر احسان کا مرکز ہیں، ہر احسان کی وجہ ہیں اور ہر احسان کا واسطہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، نبی اکرم علیہ السلام کی صفات کا صدقہ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ کی راہ میں حوصلہ نصیب فرمائے، بلندی نصیب فرمائے اور ہمارے عزائم کو بھی بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اخلاق سے متصف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔